الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ K21 ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو بہت ہی عقیدت، ادب، احترام کے ساتھ عبدالصمد کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو آپ ٹرانسمیشن K21 کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں، جو یہ نشریات جاری کی جا رہی ہیں، اس کا نام ہے حسین سبقہ۔ یقیناً محرم الحرام کا مہینہ ہے اور میں اس میں کیا بیان کروں، یہ بیان کرنے کا جو منصب ہے یہ تو علماء کا ہے۔ عجیب ہی تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا گلا سر شبیر کا خنجر سے۔ اسٹارٹ جو کرنی ہے کہانی، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کربلا کے اس واقعے کو اس انداز سے بیان کریں کہ وہ ہمارے اس وقت میں سما سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے صدیاں گزر جائیں گی، اور اگر دیکھا جائے تو کربلا کی کہانی مختصراً بتاؤں، ویسے تو علماء بیان کریں گے، موجود ہیں، ان کا منصب ہے بیان کرنا۔ میں آپ سے وہ چیز شیئر کر رہا ہوں جو ہم نے پڑھی ہے کتابوں کے اندر، جو سنی ہے علماء سے، کہ کربلا کا جو ایک منظر ہے، پس منظر ہے، مختصراً وہ جو سفر ہے، وہ سفر مدینے سے مدینے تک کا ہے۔ مدینے سے مدینے تک کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور پورا خانوادہ مدینے میں رہتا تھا، پھر وہاں سے واقع کربلا، اور پھر واپسی بھی مدینے میں ہی، یعنی مدینے سے مدینے تک۔ اب الف سے یہ تک اگر بیان کروں گا تو وقت بہت لگ جائے گا۔ ان شارٹ جو ایک کہانی تھی، یزید جب حاکم وقت بنا تو اس نے مدینے کے گورنر کو یہ پیغام دیا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کرو۔ کہہ کسے رہا ہے؟ یہ تو سوچے کسے کہہ رہا ہے؟ جو فرزند زہرا ہے، جو علی کا بیٹا ہے۔ جب آپ کے پاس یہ پیغام آیا تو آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ دن کون سا ہے؟ یہ دن ہے 28 رجب 60 ہجری کا، جب یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ کربلا تو 10 کو ہے نا، لیکن یہ جو ہے یہ 28 رجب 60 ہجری کو ہے، اور جب یہ واقعہ درپیش ہے تو ساتھ ہی امام حسین نے مدینے کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ وطن چھوڑا، نہ صرف وطن چھوڑا بلکہ اپنا شہر بھی چھوڑا، نہیں نانا کا روزہ بھی چھوڑا، بلکہ وہ مدینہ چھوڑا جن کی گلیوں کے اندر آپ کھیلتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنی ماں کا مزار بھی چھوڑا۔ اب جب مدینے سے جا رہے ہیں، سب سے پہلے نانا کے روزے پہ جاتے ہیں، اپنی دکھ بھری داستان نانا کو سناتے ہیں، اور پھر نانا کو الوداع کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی والدہ کے مزار پر آتے ہیں، الوداع کہتے ہیں۔ شاعر نے ان لفظوں کو بہت ہی اشعار کے اندر جو بیان کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے اب کرب و بلا نانا۔ کیوں؟ کہ تیرا دین ہے مشکل میں نانا، میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا، اور اماں کی لحد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا۔ اب حسین کے گلے پہ جو خنجر چلا وہ تو 10 محرم کو چلا تھا، لیکن حسین کے کلیجے پہ جو خنجر چلا وہ 28 رجب کو چلا تھا، وہ 28 رجب کو چلا تھا۔ نانا کا روزہ چھوڑا، اماں کی لحد بھی چھوڑی، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو بھی چھوڑا، الوداع کہا، قبر پر آئے اور کہا کہ اماں تیرا حسین اب جا رہا ہے۔ اب یہ مدینے سے روانگی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حسین نانا کے روزے پہ گئے نا،
جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں اس سے پہلے نانا کے روزے پہ جاتے ہیں تو قدم جما کے جاتے ہیں اور اپنی دکھ بھری داستان سناتے ہیں اور پھر نانا کو الوداع کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے یہ نانا کا واقعہ ہے، نانا کے روزے کا، کہ نانا کے روزے پہ ایسے جا رہے ہیں، ثابت قدم ہیں، لیکن جب اپنی والدہ کے مزار پر جاتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ ایسے لپکتے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپکتا ہے، ایسے لپکتے ہیں۔ اور پھر اولاد تو ہے نا، نواسے بھی ہیں، علی کے بیٹے بھی ہیں اور ماں کے بیٹے بھی تو ہیں نا۔ تو یہ مدینہ میں اب اداسی ہے، اب مدینہ میں اداسی ہے، اب ماں کو بھی الوداع کہہ دیا۔ اس لیے مدینہ میں اداسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ فرزند پیمبر کا مدینہ سے سفر ہے۔ دن کون سا ہے؟ 28 رجب 60 ہجری، اتوار کی رات مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ امام حسین مدینہ سے کس عالم میں نکل رہے ہیں، کس شان سے نکل رہے ہیں؟ ایک ایک فرد کی داستان بیان کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، لیکن مختصراً صرف اتنا کہ ایک ایک کر کے سب سوار ہو رہے تھے، لیکن جب جناب زینب کبریٰ کی باری آئی تو آواز دی، ندا دی کہ اے مدینہ والو اپنی نظریں نیچی کر لو، علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہیں، علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہیں۔ یہ ندا آئی، یہ آواز آئی، ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے علی اکبر چلے، جناب زینب کبریٰ کو اب سوار کرنا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ پہنچی جو ہی ناکے کے قریب دختر حیدر، پہنچی جو ہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیمبر، فضا یعنی کنیز تو سنبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محفل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چکو راز کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ میں یہاں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، مجھے علماء کی طرف بھی جانا ہے۔ ناظرین، یہ مدینے سے مدینے تک کا سفر ہے، یہ کربلا ہے۔ میں یہاں پہ صرف ایک منظر، ایک لمحے کے لیے ایک جملہ ضرور عرض کر دوں، کیونکہ یہ مدینہ سے سفر ہے نا۔ جناب زینب کبریٰ کو سوار کون کرا رہے ہیں؟ حضرت امام حسن بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں، مولا عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، لیکن جب شب عاشور ہو جاتا ہے یہاں پہ منظر کیا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے، ایک منظر ہے مدینہ سے روانگی، کربلا سے روانگی، عاشورے کے بعد کی روانگی ہے۔ یہاں سب جناب زینب کو سوار کرا رہے ہیں، لیکن عاشورے کے بعد کیا ہے؟ وہاں جناب زینب سب کو سوار کرا رہی ہوں گی۔ کیوں کرا رہی ہوں گی؟ کیوں؟ کیونکہ نہ تو وہاں پہ اس ٹائم پہ حسین ہوں گے، نہ عباس ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، سب شہید ہو گئے ہوں گے۔ اور پھر الامان والحفیظ کے سر پہ چادریں بھی نہیں ہوں گی، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، یہ عالم ہوگا مدینہ سے پہلے جنہیں سوار کرا رہے ہیں، مدینہ عاشورے کے بعد شہید ہونے کے بعد جناب زینب سب کو سوار کراتی ہیں۔ اور یہ کون سا دن ہے؟ یہ عاشورے کے بعد کا دن ہے۔ میرے ساتھ جو آج یہاں پہ موجود ہیں شخصیات، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ یہ جو آپ صوفے دیکھتے ہیں نا، یہ بین المذاہب، یہ ترجمان ہیں اتحاد امت۔ یہاں سے اتحاد بیان کیا جاتا ہے، یہاں سے فرقہ واریت کو ختم کیا جاتا ہے، بین المذاہب ہمانگی کی بات کی جاتی ہے، امن کی بات کی جاتی ہے۔ میرے ساتھ جو یہاں پہ آج شخصیات موجود ہیں ان میں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ دونوں آج یہاں پہ موجود ہیں، جن میں میرے پاس سب سے پہلے جو ہیں فخر تشیع علامہ مرزا طاہر علی حبیب صاحب تشریف لے کے آئے، آپ نے اپنا وقت عنایت کیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور میرے ساتھ یہاں پہ جو موجود ہیں مفتی علی المرتضیٰ، جو صدر امن کونسل برائے بین المذاہب ہمانگی کراچی ڈویژن سے، جن کا تعلق ہے، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلا سوال میں نے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی، مدینہ سے مدینہ تک کا سفر۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، جو خط گیا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس اور آپ نے منع کر دیا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو پورا ایک واقعہ ہے علامہ صاحب، یہ اقتدار کی جنگ تھی؟ نہیں، اقتدار کی اس لیے جنگ نہیں تھی کہ آپ نے جب مدینے سے ہی آپ کی روانگی ہے تو آپ مدینے سے روانگی کے وقت اپنے بیوی، بچوں اور بہن اور دیگر احباب کو، خواتین کو، بچوں کو، سب کو لے کر چلے۔
اگر جو ہے اقتدار کے لیے جنگ ہوتی تو اقتدار کے لیے ایک بڑی فوج کو تشکیل دیا جاتا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ان کے نانا کا مدینہ تھا اور اس میں کل تمام مسلمان رہتے تھے اور سب شہدائی امام حسین علیہ السلام تھے۔ اگر آپ چاہتے تو ایک بڑی فوج یہاں سے جمع کر کے چل سکتے تھے، لیکن آپ ظاہر ہے کہ اقتدار آپ کا مقصد نہیں تھا، کیونکہ انبیاء اور مرسلین اور اماموں کا جو سلسلہ ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء اور مرسلین میں جو ہے صرف 2 یا 3 صاحب اقتدار جو ہے وہ گزرے ہیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو ہے مطلب کچھ چنندہ ہی افراد وہ تھے جو ہے نا مطلب اقتدار میں رہے، اور انہوں نے اپنے معاملات کو، اقتدار کو جو ہے اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی کہ جو اللہ کے احکامات تھے۔ لیکن امامت یا جو الہی عہدے ہوتے ہیں یہ کسی اقتدار کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اسے مانا جائے تو وہ اللہ بنے گا، اور اگر نہیں مانیں گے تو اللہ نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے انبیاء اور مرسلین کا ہے، اسی طریقے سے ائمہ طاہرین کا ہے، ائمہ کا ہے، کیونکہ یہ الہی عہدے ہیں۔ جو الہی عہدے ہوتے ہیں یہ اس میں جو ہے نا کسی قسم کی بھی جاہ و طلبی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک جو پیغمبر کا تذکرہ میں نے نہیں کیا وہ حضرت یوسف ہیں، وہ بھی حکمران رہے۔ جی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4-5 جو انبیاء اقتدار میں رہے، اقتدار حاصل ملا ان کو، لیکن اس کے علاوہ جتنے انبیاء اور مرسلین رہے، اسی طریقے سے ہمارے دیگر ائمہ یعنی 12 امام جو ہے صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ تو جو بھی آپ کہیں خلافت یا امامت، یہ جو ہے الہی عہدے ہیں، اور جو الہی عہدے ہوتے ہیں یہ کسی چیز اقتدار کے محتاج نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ نے شب عاشور جو ہے وہ چراغ کو بجھا دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں اب چلے جائیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ کے پاس اس وقت کتنے لوگ تھے۔ اس سے صرف ایک میں آپ اشارتاً بتاتا ہوں آپ کو کہ جب امام حسین مکے سے چلے ہیں اور راستے میں تھے تو ابن زیاد جو کوفے کا حاکم تھا اس نے حر ابن ریاحی کو حکم دیا کہ جاؤ 1000 کا لشکر لے کے اور امام حسین کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جب وہ چلا تو ایک ندائے آسمانی آئی، ندائے حاطب آئی کہ جو ہے نا ایک جنت کا راہی جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ امام حسین کو گرفتار کرنے والا کیسے جنت میں جائے گا، لیکن آج دیکھتے ہیں ہم کہ اس کو جو ہے اللہ نے ہدایت دی، اور صبح عاشور وہ جو ہے امام حسین کے کیمپ میں تھا اور امام حسین کے ساتھ شہید ہوا۔ تو جب حر پہنچا ہے امام حسین کے لشکر کے پاس تو اس کی اور اس کے لشکر والوں کی جو ہے پیاس بے انتہا تھی، اور اتنی زیادہ پیاس تھی کہ ان کی موت قریب تھی، اتنی شدت تھی پیاس کی۔ اب آپ سوچئے کہ اتنی پیاس کی شدت رکھنے والا فوج اور کیا لڑے گی، لڑ سکتی ہے؟ نہیں لڑ سکتی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر امام حسین کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے جو ہے نا مطلب مرنے کے قریب تھی وہ فوج، تو امام حسین نے پہلا کام کیا کہ ان کو پانی پلایا۔ ان کو کیا کیا؟ پانی۔ 1000 کا لشکر تھا تو 1000 آدمی تھے، سمجھیے آپ 1000 اس کے ساتھ سوار تھے، جانور تھے، یعنی ٹوٹل 2000 نفوس کو پانی پلایا۔ اتنا پانی کا اسٹاک امام حسین نے جمع کیا ہوا تھا۔ تو یہ شب عاشور ایسا نہیں تھا اگر 7 تاریخ کو روایت میں ہے بند ہوا، بعض روایتوں میں ہے کہ 4 تاریخ کو بند ہوا، تو اصل میں ان کے پاس ایک بڑا لشکر تھا، اور یہ وہ جو لشکر تھا وہ جو ہے نا آپ نے شب عاشور جو ہے چراغ بجھا کر یہ کہا کہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہ لوگ میری زندگی کے جو ہے در پہ ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، تم لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے۔ تو یہ وہ لوگ گئے، اور ان کو جو تاریخ نے یاد رکھا، کس نام سے یاد رکھا؟ ان کو توابین کے نام سے۔ توابین یعنی توبہ کرنے والے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے
جب مختار نے خروج کیا ہے تو پھر انہوں نے جو ہے نا توبہ کی اور وہ کہا کہ ہمیں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہیے، اور انہوں نے جو ہے نا مختار کے ساتھ مل کے مختار ثقفی کے ساتھ مل کر جو ہے جنگ کی، اور جنگ کر کے جو ہے قاتلان حسین کو کیف کردار تک پہنچایا۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے یہاں پہ مکے کا ذکر کیا نا، جی مدینے سے جب امام حسین علیہ السلام کی روانگی ہوئی، آپ جی مکے گئے، تو حج کی تکمیل سے یہ 2 دن پہلے کا واقعہ جی جب وہ آئے تھے، جی اور اس کے بعد یہ تو آپ نے بیان کر دیا اور یہ ذکر ہو گیا کہ 2 دن پہلے حج کے مکمل ہونے سے آپ نے حج کو عمرے میں عمرہ تبدیل کیا، جی ہاں اور پھر آپ نے وہ الفاظ کہے جو یادگار ہیں۔ آپ نے کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، یہ جملہ کہا کہ موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملنے کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ہے، یہ کہا۔ اور پھر کہا کہ میں صبح جو ہے نا وہ مکے سے روانہ ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پہ مفتی علی المرتضیٰ صاحب یہاں پہ موجود ہیں کہ مکے میں وہ آئے، اور جب وہ آئے اور پھر ایک دم آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، تو یہاں پہ جو حکمت ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے اللہ کا جو گھر ہے وہ پامال ہونے سے بچانا چاہتے تھے، خون ریزی ہونے سے، پھر آپ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البیت۔ جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جی، تو ان لوگوں میں جن لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی ان میں یہ بھی شریک تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ قدرت کی طرف سے یہ چناؤ دیکھیے کہ جب مدینے مکے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور جب کربلا کے لیے نکلنا امام حسین تو کون ہے؟ کون ہے؟ ایک طرف نبی کے نواسے، ایک طرف ابو بکر صدیق کے نواسے۔ صحیح۔ اچھا، جب یہ دونوں مکہ مکرمہ آئے جی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر جو ہے بیٹھ کر اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے، جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت وقت سے جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ کیا جائے، جبکہ کوفے سے جو ہے وہ مسلسل خطوط کی جو ہے وہ آمد تھی۔ جی۔ اچھا، ایک بات جو ہے وہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں جو ہے حضرت امام یہ جو واقعہ کربلا ہے، اگر اس کا جو ہے عمومی طور پر جو ہے اس کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی سازش تھی صحیح۔ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے نکال کے مکے، پھر آپ کو جو ہے مکے سے نکال کے ایسے بیابان، کیونکہ ان جگہوں پر جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جو ہے وہ کثیر تعداد تھی، جی تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ناممکن سی بات تھی جی کہ ان کو جو ہے وہ شہید کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض روایت ہے 10,000 خطوط، بعض روایت ہے 15,000 خطوط۔ جی۔ اچھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر رہ کر جو ہے وہ حکومت اپنی قائم کرتے ہیں، اور انہوں نے مکے میں رہ کے خلافت اپنی قائم بھی کی۔ صحیح۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلسل خطوط آ رہے تھے، اور اس میں تاریخ کے اندر وہ خطوط بھی موجود ہیں، جی بڑے بڑے اس میں جو ہے وہ وفاداری کے جو ہے وہ دعوے تھے، جی اور بڑی بڑی جو ہے وہ باتیں تھیں جی کہ آپ جو ہے وہ تشریف لے جائیں، ہم یزید کے خلاف آپ کا یوں ساتھ دیں گے، یوں ساتھ دیں گے، یوں دیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے جو ہے وہ جانا ہے۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں جاتے ہوئے ان کو جو ہے وہ روکا کہ دیکھو، ان کوفے والوں پر جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے تمہارے والد کے ساتھ بھی غداری انہوں نے کری تھی، تمہارے والد کو بھی جو ہے وہ انہوں نے شہید کرایا تھا، جی تو یہ تمہیں بھی جو ہے وہ شہید کروا دیں گے۔ صحیح۔ اچھا، جہاں تک بات یہ ہے کہ اقتدار کی نہیں، وہ تو اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ صحیح۔ امام حسین جو نکلے تھے اصلاح کے لیے نکلے تھے، اور پیچھے جو ہے مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے قبضہ کر کے مکے کے اندر خلافت قائم کر لی، جی اس طرف بھی ہم آئیں۔ تو
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکلے ہیں اصلاح بے شک. اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا جو ہے خانوادہ ہی تھا. میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ آنے والے یہ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے. چونکہ اگر ایک تسلسل دیکھا جائے منافقین کا جو سسٹم جو ہمیشہ سے جو چلا آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت بھی جو ہے وہ مختلف قسم منافقین موجود تھے، تو وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ جو اقتدار کی منتقلی جو ہے وہ خانوادہ رسول کے اندر جو ہے وہ منتقل ہو. صحیح. تو آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد کربلا کے اندر جو ہے وہاں پر آپ کا جو مکالمہ ہوا ہے جی یزید کے لشکر کے ساتھ، جی تو وہ یہی مکالمہ آپ کا ہوا تھا کہ بھائی 3 چیزیں ہیں، یا تو تم مجھے کیا کر دو یزید کے پاس لے چلو، جی یا تو پھر مجھے واپس جانے دو، ہوں یا تو پھر یہ ہے کہ یا تو مجھے مسلمانوں کی جو ہے وہ سرحدات کی طرف جو ہے وہ جانے دو تاکہ میں جہاد کر سکوں. ہوں تو ابن زیاد نے بولا نہیں، آپ نے جو ہے وہ بیعت کرنا، کہ بیعت تو میں نہیں کروں گا، جی اس نبی کا میں نواسا ہوں، بالکل ایسے تو میں بیعت اس صورت میں کبھی بھی نہیں کروں گا. جی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ابن زیاد جو یہ تھا، یہ جو شخص جو تھا، یہ جو بدبخت ہے، ہوں تو اس نے اچھا پھر اس کے بعد جو پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت جو ہے وہ قائم کر لی تھی. جی اچھا اس چیز کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے. جی. اس چیز کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ تاریخ کا پورا پس منظر سامنے ہے کہ بالکل بھائی یزید سے بیعت کرنے والے صرف یہ نہیں تھے، اور بھی اس وقت صحابہ موجود تھے. جی اچھا وہاں پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی تھی، پھر پیچھے سے جو ہے وہ حجاج بن یوسف کو بھیجا، جی انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد ان کو بھی وہاں پر جو ہے وہ شہید کیا. تو کربلا کے اندر جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے جو خانوادہ ہے ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. اور مکے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. جب ان کی لاش کو جو ہے وہ لٹکایا گیا تو ان کی والدہ تھیں اسمہ بنت ابی بکر، تو ان سے جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے تمسخر کے طور پر پوچھا کہ بتاؤ کہ کیسا لگا ہے. جی تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ سرخرو ہو کے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے جو ہے وہ آتے ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ جو واقعہ کربلا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیسک طور پر جو نکلے تھے، جو اقتدار کی منتقلی کا جو طریقہ تھا، تو وہ جو طریقہ تھا وہ خلاف جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ معلوم ہوتا تھا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو سسٹم چلا آ رہا تھا شورائی، کہ وہ اگر جو ہے وہ ٹوٹ ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی جو سب سے پہلی چیز جو اسلام کے اندر جو وہ ٹوٹے گی وہ خلافت کا جو سسٹم ہوگا وہ جو ہے وہ ٹوٹے گا. تو بہرحال آپ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ مکالمہ ہوا. پھر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مختصراً کہ بھئی 3 دن تک ان کو جو ہے وہ بچے ہو گئے، اوڑے ہو گئے، وہ ہو گئے، ان کے اندر عورتیں تھیں. امام حسین جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ان کے بچے تھے. تو کربلا بیسک طور پر میسج جو ہے وہ کربلا کا جو ہے وہ اصل بیسک طور پر یہی ہے، اور فلسفہ یہی ہے کہ آپ نے ہر حال میں ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین جہاد کیا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہنا، کلمہ حق کہنا. تو جو بھی کربلا کے فلسفے پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسی اسوے کو جو ہے وہ اپنائے گا. یعنی کہ پوری دنیا جو جو ہے وہ 50 سال 60 سال پہلے 70 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ بھئی اب لوگوں کے اندر شعور آ گیا ہے، اب انسانیت جو ہے وہ سسکے گی نہیں. تو وہ اصل میں صرف اور صرف ایک دھوکہ تھا عالمی طاقتوں کا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت جو دنیا جو کہ گلوبلائزیشنز یعنی کہ ایک دوسرے کو جوڑ دیا ہے، یعنی کہ بالکل سمیٹ دیا ہے، اور وہ دنیا کہ جہاں پر جانوروں کے حقوق کی جو ہے وہ کیا ہے تنظیمیں یہاں پر موجود ہیں کہ جی جنگل کے اندر جو ہے جی ڈرون کیمروں کے ذریعے دیکھا جی شیر کی ناک جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے،
تو جی لوگ بھاگے بھاگے جاتے ہیں کہ جی اس کی جو ہے وہ نئی ناک لگا دیتے ہیں. مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے وہ نہیں دکھتا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا جو ہے وہ تہذیب کی یہ جو دعوے ہو رہے تھے کہ اب تہذیب کی جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی، تو یہ دعوے جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے. اور یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ بہت ساری ایسی مضحکہ خیز باتیں جو ہے وہ دنیا کے اندر اس وقت کی جا رہی ہیں. ہمیں جو ضرورت ہے وہ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اتحاد امت کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں وہ جو کربلا تھی نا 61 ہجری کی کربلا تھی علامہ صاحب، آج سمجھ لیں آج جو آپ بیٹھے ہوئے 2025 1447 سنہ ہجری کی کربلا ہے. اور جس طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا کہ بچوں پہ بھی پانی کو بند کیا گیا تھا، آج 7 محرم الحرام ہے، یہی وہ دن تھا جس ٹائم پہ جس وقت پہ پانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک آنے سے روک دیا گیا تھا. اور پھر بچے بلک رہے تھے، 3 دن تک بھوک پیاس کی وہ شدت تھی. اور آج کے دن حضرت امام حسن اور ام فروہ کے 13 سالہ بیٹے کی شہادت ہے شاہ قاسم. اور یہ وہ ہیں کہ ان کی عمر بڑی چھوٹی ہے لیکن انہوں نے جس طریقے سے شہادت پائی وہ آپ بیان کریں گے، لیکن ان کی عمر سے زیادہ ان کے جسم کے ٹکڑے تھے. تو مجھے بتائیے گا ان کی شہادت کے حوالے سے. ضرور انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے عرض کیا کہ شہادت حضرت قاسم جو ہے وہ کا دن ہے آج، تو اصل میں چونکہ رسول خدا کی اطرت کے حوالے سے ہر جو ہے نا مطلب شہید کا غم ایک ساتھ نہیں منایا جا سکتا. جی یہ سب شہید جو ہے نا وہ عاشورے کے دن ہی ہوئے. جی یہ مطلب 5 محرم سے سلسلہ شروع ہوتا ہے انو محمد، اور اس کے بعد 4 محرم سے جو ہے وہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہے. یہ اصل میں تاریخیں بانٹ لی گئی ہیں تاکہ ایک دن میں ایک کو پرسہ دیا جا سکے. جی کیونکہ عاشورے کے دن جو ہے ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ اصحاب امام حسین بھی شہید ہوئے، عائشہ شہید ہوئے، رشتہ دار شہید ہوئے، خود امام حسین شہید ہوئے، ہر ایک کا جو ہے پرسہ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا تھا. صحیح. اس لیے جو ہے ان چیزوں کو دنوں میں تقسیم کر لیا گیا کہ ایک دن ایک کا پرسہ دے دیا جائے، ایک دن اصحاب کا، ایک دن عائشہ کا، ایک دن بھائی کا، ایک دن جو ہے بیٹے کا، ایک دن بھتیجے کا. یہ سلسلہ جو ہے نا مطلب قائم کیا گیا صرف پرسہ داری کے لیے. امام حسن کی شہادت ہوئی، حضرت قاسم 3 برس کے تھے. تو اب یہ جب شہادت 3 برس کے تھے تو آپ نے وصیت فرمائی تھی امام حسین علیہ السلام سے کہ میرے اس بیٹے کی جو ہے شادی اپنی بیٹی سے کرنا. ایک تو یہ امام حسن کی وصیت جو ہے یہ تحقیق نقن صاحب کی ہے کہ جو ہے نا یہ وصیت آپ نے کروائی تھی. علامہ صاحب امام حضرت ایک اور تعویذ بھی دیا تھا. جہاں یہ تعویذ بھی ہاں یہ بھی تعویذ جو ہے نا اس لیے دیا تھا کہ امام حسن جو ہے کو اس بات کا علم تھا کہ چونکہ امام حسن کی 2 اولادیں یہاں پر کربلا میں موجود تھیں. جی. ایک حسن مصنع موجود تھے جی اور ایک حضرت قاسم موجود تھے. حضرت قاسم کے لیے جو ہے چونکہ آپ شبیہ امام حسن علیہ السلام تھے، کیا بات ہے، اس وجہ سے جو ہے نا آپ چاہتے تھے کہ آخری وقت تک اپنے بھائی کی شبیہ کو دیکھ سکیں، اپنے بھائی کو دیکھ سکیں. ظاہر بات ہے کیونکہ علی اکبر جو تھے وہ شبیہ اپنے ان کے نانا کی شبیہ تھے، رسول خدا کی شبیہ تھے، اور یہ امام حسن کی شبیہ تھے. جی. تو اس وجہ سے جو ہے امام حسن کو اس بات کا احساس تھا کہ جو ہے شاید بھائی اجازت نہ دے سکے. تو جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ رسول خدا نے اس واقعے کو پورا کھل کے بیان کر چکے تھے. جی. تمام شہداء کا، قاتلان امام حسین کا تذکرہ، اور ایک ایک قاتل کو پکڑ کے بتایا تھا کہ یہ شخص جو ہے میرے بیٹے حسین کا قاتل ہے. اسی طریقے سے تمام جو ہے واقعہ کربلا کو کثرت سے بیان کیا. تو چونکہ واقعات بتا دیتے تھے کہ جو ہے کربلا کے لیے تو امام حسن نے جو ہے حضرت قاسم کو تیار کرنا چاہا، اور چاہا یہ کہ جو ہے نا حضرت قاسم ان کی طرف سے جو ہے شہادت دیں. جی. تو اسی لیے انہوں نے جو ہے ایک تعویذ لکھ کے جو ہے بھیجا. اور جب عاشورے کے شب عاشور پوچھا حضرت قاسم سے کہ جو ہے نا بیٹا تم موت کو کیسا
کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جی تو اب سوال یہ ہے کہ کیسا ذائقہ ہے؟ تو حضرت قاسم نے جسے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب بتایا کہ مومن کی جو موت ہوتی ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ جی تو یہ جو ہے مطلب اس لیے جو ہے مطلب مومن کی شہادت چونکہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے، اس لیے آپ نے یہ فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر جب وقت آیا، صبح عاشور ہوئی، تو بار بار آپ چاہتے تھے کہ جا کے شہادت کے لیے جو ہے نا مطلب اپنے آپ کو تیار کرتے، آپ پہنچتے، تو آپ کیسے میں تمہاری کو اجازت دوں، کیونکہ تم تو میرے بھائی کے شبیہ ہو، جی اور میں جب اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں تمہاری شکل دیکھتا ہوں۔ جی تو اس پر جو ہے آخرکار آپ ایک خیمے کے کنارے پہ جا کے بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ کر آپ کا ہاتھ جو ہے اپنے بازو پہ لگایا تو تعویذ محسوس ہوا آپ کو۔ تو وہ تعویذ کھولا تو اس میں تحریر یہ تھا کہ جو ہے نا میں اپنے بھائی حسین کو تاکید کرتا ہوں کہ میرے اس بیٹے قاسم کو جو ہے وہ اذن جہاد دیا جائے، اور یہ میری طرف سے جو ہے کیونکہ میں تو موجود نہیں ہوں کربلا میں۔ آپ اجازت لے کے جنگ میں گئے تھے؟ جی ہاں، جی تو آپ نے اجازت دے کے پھر جو ہے نا مطلب جب یہ خط دیکھا، مطلب خط پڑھا اور امام حسین کو لے جا کے دیا، اور امام حسین کو دینے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کا خط ہے، بھائی کا حکم ہے، اس لیے میں اجازت دیتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے جو ہے خود سوار کروایا اور گھوڑے پر، یعنی وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ جو ہے گھوڑے کے اوپر خود سے سوار ہو سکیں، جی اور کمسنی کا یہ عالم تھا۔ اور بہرحال آپ نے شجاعت کے ساتھ لڑے، اور جب لڑے تو انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ عمر ابن سعد نے یہ کہا کہ یہ کس سے جو ہے نا مطلب یہ ہاشمی شہزادہ ہے، اور اس کو جو ہے مارا نہیں جا سکتا، اس کو تم گھیر کے مارو، پہلے جو ہے گھیر کے مارو۔ تو چاروں طرف سے گھیرا گیا، اور اس کے بعد جو ہے جب شہزادہ گرنے لگا تو اس نے جو ہے گھوڑوں سے گرتے وقت آخری سلام کیا۔ امام حسین نے ایک طرف سے میسرے پر حملہ کیا، اور میمنے سے جو ہے حضرت عباس نے کیا۔ تو ادھر کی فوجیں جب ادھر ہو جائیں تو آپ نے زندگی میں ہی آپ کا لاشا جو ہے وہ پامال ہوا اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شاق ہے اب کہ میں اپنے جو ہے بھتیجے کی جو ہے میت پر نہیں پہنچ سکا اور اس کی مدد نہیں کر سکا، چونکہ فوجیں دونوں طرف سے ایک دوسرے آر پار ہوئیں، اور یہاں سے بھی گھوڑے آ رہے تھے اور وہاں سے بھی منظر ایک طرف سے ایک طرف سے حضرت عباس نے حملہ کیا اور ایک طرف سے امام حسین نے حملہ کیا۔ تو فوجیں ایک دوسرے کو کراس کیں تو جو ہے زندگی میں پامال ہو گیا، یعنی دو لاشیں جو ہے پامال ہوئے، ایک امام حسین علیہ السلام کا اور ایک امام حضرت قاسم علیہ السلام کا۔ بالکل ایسے ہی علامہ صاحب، اور یہ شہادت کا واقعہ ہے حضرت قاسم کی، جی 13 سال کی عمر ہے، جہاں اور جامع شہادت نوش کیا۔ یہ شہادت جو تھی نا یہ اللہ کو منظور تھی، بے شک، اور یہ قربانیوں کا سلسلہ ہم تو 7 محرم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، 10 محرم بھی اگر ہم 10 محرم کی بھی بات کریں نا ہم تب بھی وہ واقعات بیان نہیں کر سکتے، ہاں یہ دامن وقت میں سما نہیں سکتی۔ اور یہاں تک کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا، 4 محرم الحرام سے قربانیاں کا سلسلہ ہے، پھر عاشورے تک ہے، پھر عاشورے تک کربلا ختم نہیں ہے، پھر یہاں سے امتحان شروع ہے بیویوں کا، تو پھر وہ بیان کرنا تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ مختصراً واقعات۔ اور پھر علامہ صاحب یہ قربانیوں کا واقعہ یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ کوثر کی آیت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہاں پہ رب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ عطیہ دیا گیا کہ اگر ہمیں قربانی منظور ہے تو آپ کے گھرانے کی، ہمیں قربانی چاہیے تو آپ کے گھرانے کی چاہیے، اور ہم قبول بھی قربانی آپ کے گھرانے کی ہی کریں گے۔ اور یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ گھرانہ وہی تو ہے جس میں آپ اور میں ہم سب کہتے ہیں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو مرید خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، اور میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، مگر جب نام حسین ابن علی آ جائے تو پھر میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ تو یہ قربانی نبی کے گھر کی جو ہے نا وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی چلتی رہی، چاہے وہ محرم آپ لے لیں، چاہے وہ آپ سنت ابراہیمی لے لیں، اسلام کا جو پہلا مہینہ وہ بھی قربانی، آخری بھی قربانی۔ تو ناظرین یہ ٹرانسمیشن ہماری آج 7 محرم الحرام کی
میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دونوں علماء کا جنہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے ان سے وہ کچھ لیا جو میں تو نہیں سمجھتا کہ میں لے پایا، کیونکہ ہم ان سے وہ علم کے گوہر لینا چاہتے اب بھی ہیں جن کی شاید آج ہمیں ضرورت ہے۔ اختلافات سے ہٹ کے آپ محرم الحرام کے اندر اس واقعے کو بیان کریں، کسی پہ تنقید نہ کریں۔ اہل بیت صرف اہل تشیع کے نہیں ہیں، یہ سب کے ہیں، نبی کا گھرانہ سب کے لیے ہے، مولا علی سب کے لیے ہیں، صحابی رسول سب کے لیے ہیں۔ آپ یہاں پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مفتی صاحب؟ میرے پاس وقت کم ہے۔ الحمدللہ محرم الحرام کی ابتدا ہے، اور یعنی کہ 7 محرم ابتدا ہی سمجھ لیجیے۔ تو اصل میں عشرے اگر شروعات سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں شروعات ہی شہادتوں سے ہے جی، کہ پہلے محرم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 کو پھر اسی طریقے سے آخری جو مہینہ ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جی، تو اسلام جو ہے وہ شہادت ہمارے یہاں اصل میں سعادت ہے، بے شک، کیا اور یہ اصل میں بتاتا یہ ہے کہ اسلام جو ہمارے تک جو پہنچا ہے وہ اصل میں قربانیوں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے وہ قربانی ہے، جی، اور یہی جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ حسن ہے کہ آج اور اسلام جو ہے وہ اپنی زندہ و جاوید شکل کے اندر موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ عشرہ فاروق حسین جو ہے یہ ہم سب کو جو ہے یہ پیغام دیتا ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے، اتحاد بین المذاہب کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس عشرے کے اندر چاہے شہادت فاروق اعظم ہو یا واقعہ کربلا ہو، اس میں سبق صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے اور اس کی جو ہے وہ گہرائی کے اندر اگر جھانکا جائے تو یہ دیگر مذاہب کے لیے بھی جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ جی بالکل۔ اور مفتی صاحب میں یہاں پہ اپنی ٹرانسمیشن کو اینڈ کروں گا، صرف ایک واقعہ جو مفتی صاحب نے کہا صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، علامہ صاحب قربانی سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ خم غدیر کا جو موقع تھا، مجھے وہ بات یاد آ گئی، اور جو ہے نا جب شہادت کا ذکر ہوگا نا تب حضرت عمر فاروق کا ذکر ہوگا۔ اچھا، جب خم غدیر کا موقع آیا تھا نا تو جب نبی کریم نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور آپ نے مولا علی کا حال اپنے دست مبارک میں بلند کیا تھا، تو سب سے پہلے ناظرین جس اس دست مبارک ہاتھ کو جس نے چوما تھا وہ کون تھے؟ وہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے۔ اور جب یہ قربانی کا صحیفہ لکھا جائے گا تو آپ کا نام پہلی صف میں آئے گا۔ یہ سب سے پہلی شہادت ہے، حضرت آپ نے مولا علی کو مولا تسلیم کیا تھا، آپ کا دست مبارک چوما تھا، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اسی کے ساتھ اب اپنے میزبان عبدالصمد صمدانی کو اجازت دیجیے، ملیں گے اگلی ٹرانسمیشن میں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خنجر